بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی نشست میں عمل یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اس کا تذکرہ کروں گا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مکتوب سے، کہ آپ نے اپنے ایک مکتوب میں اس عمل کی خاصیت بیان فرمائی اور اس کے پڑھنے کا ایک طریقہ ارشاد فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ مکتوب شاہ نور اللہ بڈھانوی کے نام ہے کہ برادر گرامی قدر میاں نور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نفس کی لذتوں سے محفوظ رکھے اور رب کی مرضیات پر چلائے اور ان کو فانی فی اللہ اور باقی باللہ کر دے۔ اس فقیر کی طرف سے بات سلام محبت التیام مطالعہ کرے۔ آپ کا مکتوب گرامی پہنچا اور تحریر کردہ حقیقت واضح ہوئی۔ ہمارا دل منتظر ہے اپنی صحت و عافیت کی خبر لکھتے رہا کرے۔ شیخ نجیب الدین کے بارے میں دعا کی جائے گی۔ اب لکھتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کہ یا بدیع العجائب بالخیر 12,000 مرتبہ ہمیشہ اجتماعی طور پر یاران موافق کا حلقہ کر کے عزیمت کلیہ اور ہمت قویہ کے ساتھ پڑھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ دو لفظ عزیمت کلیہ اور ہمت قویہ ایسے ہیں کہ اگر مرشد اپنے تلقین میں اور ارشاد میں ان دو لفظوں کا استعمال نفس ناطقہ کی قوت کے ساتھ کرے اور توجہ کے ساتھ کرے تو جیسے مردے میں جان پڑ جائے، اور سالک کے اندر جیسے ایک جوش پیدا ہو جائے اور مرید کے اندر میں ایک عزم اور ارادہ کی پختگی جیسے آ جائے، تو کتنا خوبصورت فرمایا کہ عزیمت کلیہ اور ہمت قویہ کے ساتھ پڑھے۔ جتنے بھی اوراد و وظائف ہیں، اعمال و اشغال ہیں، کوئی وظیفے کے طور پر کرے، ذکر و اذکار کے طور پر کرے، اعمال و اشغال کے طور پہ کرے، اس میں ہمت قویہ اور عزیمت کلیہ درکار ہے۔ یہ دو چیزیں، دو لفظ اگر آپ یاد کر لیں گے اور اس کے مفہوم کا اپنے بس بر احاطہ کر لیں گے تو بس یہ دو لفظ ہی آپ کی رہبری کے لیے اور آپ کی غمخواری کے لیے اور آپ کو سہارا دینے کے لیے اور پرووک کرنے کے لیے کافی ہے کہ انشاءاللہ مراد مؤخر نہیں ہوگی، پوری ہو جائے گی، جلد پوری ہو جائے گی، مراد مؤخر نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں اس میں شاہ صاحب اس کے آگے کچھ مکتوب کا حصہ ہے جو کہ ہمارے اس مضمون مطلب کہ عنوان سے خارج ہے، لیکن اس کو برکت کے طور پہ پڑھ دیتے ہیں کہ جس طرح سے بچپن کی حالت میں ایک آدمی بعض امور کو اچھا اور بعض کو برا سمجھتا ہے، جانتا ہے، اور جب زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو استحسان و استہجان، اچھائی اور برائی برعکس ہو جاتی ہے، اور یہ بچپن کا نشہ ہے جو حقیقت اشیاء کے ادراک کو مانے ہے۔ ہوتا ہے بچپن میں کسی چیز کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں لیکن بڑے ہونے کے بعد سمجھ آتا ہے کہ نہیں، یہ ہمارا سمجھنا غلط تھا، اور کسی کو غلط سمجھتے ہیں، کوئی ہمیں تنبیہ کرتا ہے، کوئی ہمیں ہوش دلاتا ہے تو اس کو ہم برا جانتے ہیں، لیکن بعد میں جب بڑے ہوتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ نہیں، اس کا بڑا احسان تھا کہ اس کی بات اگرچہ ہم نے نہیں مانی لیکن انہوں نے ہمیں تنبیہ کی تھی، ہمیں ہدایت کی تھی، ہمیں کسی طرف رہنمائی کرنے کی کوشش کی تھی۔ علی ھذا القیاس، اسی طرح پر انسان نشو و نما کے زمانے میں اپنے گمان کے مطابق بعض اشیاء کو اچھی نظر سے اور بعض اشیاء کو بری نظر سے دیکھتا ہے۔ جب عمر رسیدہ ہو جاتا ہے تو حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ ترجمہ شعر کا یہ ہے کہ جب غبار چھٹ جائے گا تو عنقریب تو دیکھ لے گا کہ تیرے پاؤں کے نیچے گھوڑا ہے یا گدھا ہے۔ تو فقیر کا بھی ایک جملہ ہے جو اکثر میں کہتا ہوں کہ ہر سوال کا جواب وقت دے گا۔ تو وقت پہ چھوڑ دینا مطلب کہ معاملات کو، مطلب ہر سوال کا جواب وقت دے گا۔ یہ جیسے میرا اور اس تعلق سے مطلب 100 کہانیاں میں بیان کر دوں، بہرحال وہ انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیں اس میں شاہ صاحب نے 12,000 مرتبہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع
یا بدیع، یہاں پہ صرف یا بدیع العجائب بالخیر لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اکثر کتابوں میں جو صوفیاء نے نقل کیا ہے وہ مکمل بھی ہے، جیسے کہ یا بدیع بھی ہے، لیکن یہ بھی مکمل ہے، اگر کوئی اتنا بھی پڑھے کوئی حرج نہیں، کوئی نقص نہیں، یا بدیع العجائب بالخیر بس اتنا پڑھے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع یہ پڑھے، دونوں بھی صحیح ہے۔ تو بہتر ہے کہ پورا پڑھ لے، یا بدیع بھی آخر میں پڑھ لے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع ایسے بھی پڑھ لے۔ تو اس کو 12,000 مرتبہ اجتماعی طور پر، اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی مقدمہ ہے، گھر میں کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسے حالات ہے جس سے اب نمٹنا بہت ضروری ہے اور اس مشکل سے نکلنا ہے، غرض یہ کہ طرح طرح کی پریشانیاں لوگوں کی زندگی میں آتی رہتی ہیں، تو کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے تو ختم کی طرح، جیسے آیت کریمہ کا ختم کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ ایک جیسے آسان ہے کہ 12,000 مرتبہ افراد خانہ مل کر کے اگر پڑھے اور 12 روز مکمل، جیسے ایک چلہ کرے 12 روز کا، 12 روز مسلسل کرے۔ ایسے تو شاہ صاحب نے لکھا کہ ہمیشہ پڑھتے رہیں، تو جب کوئی ایسا بڑا مشکل، کوئی مطلب لیندی پروسیس والا کوئی کام ہے جس کو ہونے میں وقت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں لوگ مل کر کے، وہ اگر گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں تو بہت زیادہ دنوں تک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا کام ہے کہ ایک اندازے کے مطابق 12 روز اگر پڑھ سکتے ہیں تو ایک حلقہ کر کے گھر کے تمام افراد 12 روز تک 12,000 مرتبہ اس کا ختم کرے۔ ختم کرنے کا وقت جو ہے بہترین وقت ہے صبح ناشتہ چاشت کے وقت میں، فجر میں سب اٹھ جائے چاشت میں، اور نہیں تو پھر جو ہے وہ عشاء کے بعد کرے، عشاء کی نماز کے بعد سب فارغ ہو کر کے وہ بیٹھے۔ ایک تو خیر یہ ہے کہ اجتماعی طور پر، اور یہ کہ اس میں ایک جملہ ہے یاران موافق کا حلقہ کریں، کوئی اس میں ایسا شخص نہ ہو اس حلقے میں اور ہر قسم کے حلقے اور ذکر اور ختم وغیرہ میں کہ جو ان چیزوں سے ذرہ برابر بھی اختلاف رکھتا ہو، تو ایسا شخص اس میں قطعی اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کا بھی خیال رکھیں۔ اب یہ کہ یہ عظیمت، یہ جو دعا ہے یا بدیع العجائب بالخیر، تو یہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، اور اس کا وظیفہ بھی لوگ کرتے ہیں تسخیر خلائق کے لیے۔ اس کے پہلے میں کسی نشست میں تقریباً 1.5 سال پہلے بتا چکا اس کا وظیفہ 500 مرتبہ روز پڑھنے کا، اور اس کے پڑھنے سے جو ہے وہ تخلیقی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یعنی کریٹیوٹی میں بھی جو ہے اضافہ ہوتا ہے، تو یہ تسخیر خلائق کے لیے بہت عمدہ ہے، اور ایسے کام کے لیے کہ جو اب اس کے بننے کی کوئی صورت نہیں ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو گیا کہ جس سے اب نکلنے کی کوئی صورت نہیں بن رہی، غرض کہ ہر قسم کے حاجت کے لیے اس کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ اجتماعی طور پر جیسا کہ شاہ صاحب نے اپنے مکتوب میں لکھا تو وہ پڑھنے کا عرض کیا، اور یہ کہ انفرادی طور پر اگر کوئی اس کا وظیفہ کرنا چاہے کسی مقصد مراد کو پانے کے لیے تو 1200 مرتبہ اس کو پڑھے 12 روز تک، یا 1200 مرتبہ پڑھے 40 روز تک وظیفے کے طور پر، اور مقصد اور مراد کو اپنے ذہن میں رکھے، اول آخر درود شریف طاق مرتبہ 3، 5، 7 یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے مراد کو پہنچے گا۔ اور ایسے ہی اگر اس کا کوئی عامل ہو جائے، بہت سارے احباب اس کے عامل ہیں بحمدہ تعالیٰ، تو اگر کوئی اس کا عامل ہو جائے، اس کو عمل میں لے آئے، تو پھر وہ اس کے ذریعے سے مخلوق خدا کو فیض بھی پہنچا سکتا ہے، دوسروں کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے، اور جیسے پڑھ کر کے دم کر سکتا ہے اور پڑھ کر کے دعا کر سکتا ہے کسی مقصد کے لیے، اس کا نقش بھی لکھ کر کے دے سکتا ہے ہر قسم کے حاجات کے لیے اور تسخیر خلائق کے لیے۔ لہٰذا جو شائقین عملیات ہیں وہ اس عمل کو اگر کرنا چاہیں تو فقیر کی نگرانی میں اس کو 12 روز کا ایک میانہ عمل ہوتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں، اور 40 روز کا ایک جو چلہ ہوتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کو جب آپ عمل میں لے آئیں گے تو پھر آپ اس کے ذریعے سے مخلوق خدا کو فیض بھی پہنچا سکیں گے، اور جیسا کہ عمل کی تفصیل وغیرہ آپ جو ہے اس پرہیز اور اس کے بعد مداومت اور نقش وغیرہ جو اس کا ہوگا، اور جو ساری ترکیب ہے وہ PDF کے ذریعے آپ کو ارسال کر دی جائے گی۔ تو اگر کوئی صاحب کرنا چاہے تو یہ بھی کرے، اور ورنہ یہ کہ وظیفے کے طور پر ہم نے پڑھنے کا سب کو بتا دیا، جس کو بھی پڑھنا ہے وہ اس طریقے سے 1200 مرتبہ پڑھے 12 روز تک یا 40 روز تک بطور وظیفہ،
کسی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور اجتماعی طور پر پڑھنا ہے تو شاہ صاحب کے ارشاد کے مطابق، اور میں نے حصول برکت کے لیے اس لیے اس مکتوب کو پڑھ کر کے سنائے تاکہ شاہ صاحب کی تلقین کردہ اور ان کے ارشاد فرمودہ اس خاصیت کا جو ہے وہ اثر مجھ تک بھی پہنچے، اور اس کے برکات سے آپ لوگ بھی مستفید ہوں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔